اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے اسماء گرامی کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ کو جس اسماء اعظم کا وظیفہ بتاؤں گی وہ نام بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی خوبصورت نام ہے، یا ربنا۔ سب سے پہلے تو اس کا مطلب سمجھ لیں، پھر اس کی فضیلت اور وظائف میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یا ربنا، اس میں جو لفظ ہے رب، یہ بہت ہی مبارک نام ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بھی اسی نام سے کی، الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن کو ختم بھی اسی پہ ہی کیا، قل اعوذ برب الناس۔ یعنی یہ نام اتنی فضیلت والا ہے کہ اسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب قرار دیا ہے۔ یہ اتنی فضیلت و عظمت والا نام ہے۔ رب، 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 پالنے والا حاکم، محبت کرنے والا، محبت سے پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ رب اسے کہتے ہیں جو اپنی ہر مخلوق کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کی بہت زیادہ مخلوق ہے اور ہر مخلوق کی الگ الگ ضروریات ہیں، اور ان کی ہر ضرورت کو اللہ تبارک و تعالی ان کی طلب کے مطابق پورا کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں رب۔ تو اس میں ایک مطلب جو سامنے آتا ہے وہ ہے پیار، کہ رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اب تو آپ کو اس کے مطلب کی اور فضیلت کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب میں آپ کو اس کے وظائف بتاتی ہوں۔ میں خود اس عمل کو ہر نماز کے بعد کرتی ہوں۔ ہر نماز کے بعد میں خود اس عمل کا اہتمام کرتی ہوں، الحمدللہ۔ اس عمل کی وجہ سے، اس عمل کے کرنے سے مجھے خود بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے۔ میں آپ کو 5 ماہ پہلے کی بات سناتی چلوں کہ مجھے ایک بہن کا میسج آیا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جس کی عمر 18 سال ہے۔ اس کے والد نے باتوں سے منع کرتے ہوئے کافی زیادہ ڈانٹا، جس کی وجہ سے وہ گھر ہی چھوڑ کر چلا گیا، اور آج 12واں دن ہے کہ بیٹا گھر واپس نہیں آیا۔ میرا تو رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ یہ اس بہن کا میسج آیا تھا مجھے، میں جو آپ کو سنا رہی ہوں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو دونوں ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، یا وہ اس وقت کس حال میں ہوگا۔ میں تو ماں ہوں، یہ سوچ کر تڑپ جاتی ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہوگا، کس حال میں ہوگا، کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ یہ تمام باتیں سوچ کر کھانا ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ زندگی میں بہت زیادہ بدسکونی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے میں پریشان رہتی ہوں۔ آپ کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی برکت سے میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے۔ تو میں نے اس بہن سے کہا کہ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ نماز نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ کا یہ نام پڑھیں، یا ربنا، یا ربنا۔ اس کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے یا 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ اس کو زیادہ جو مشکل حاجت ہے اسے پورا کرنے کے لیے روزانہ 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ہمت اور استطاعت کی بات ہے، آپ کی لگن کی بات ہے، آپ کی دل لگی کی بات ہے۔ جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں۔ آپ نے روزانہ اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنی مرتبہ پڑھنا ہے پڑھ لیں۔ اور پھر جب آپ اس نام کو پڑھ پڑھ کے جب آپ کو لگے کہ میں نے بہت زیادہ پڑھ لیا ہے، پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے میرا بیٹا لوٹا دے۔ دعا رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے آپ نے اللہ سے مانگنی ہے۔ میں نے کہا اسے کہ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ روزانہ رات کو یہ عمل کرتی رہیں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا بہت جلد آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو اس بہن نے میرے کہنے پہ ایسا ہی کیا اور اسے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس نے اس عمل کو شروع کیے ابھی 5 ہی دن گزرے تھے کہ اس کا بیٹا گھر واپس آ گیا، اور اس نے دوبارہ پھر مجھے میسج کیا
کہ میں نے وظیفہ شروع کیا تھا اور میرا بیٹا آج اچانک گھر آ گیا ہے۔ میں نیچے سر کر کے بیٹھی تھی تو میں نے سر اٹھایا کہ میرا بیٹا واپس آ گیا تھا۔ میری فوراً نظر اس پر پڑی اور میں اسی وقت اللہ کے حضور گڑ گڑا کر روئی، سجدہ ریز ہو گئی، سجدے میں گر گئی اور کہا کہ یا ربنا یا ربنا تیرا شکر ہے۔ اس نام کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، پوری نیت سے پڑھیں۔ بہت ہی فضیلت والا طاقتور عمل ہے، طاقتور وظیفہ ہے، بہت ہی فائدے والا عمل ہے۔ اگر آپ پہ کوئی مصیبت ہو، مصیبت آ پڑی ہے، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آ پڑی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ مشکل فوراً حل ہو جائے، ہماری حاجت فوراً پوری ہو جائے، تو اس عمل کو آپ نے بس سچے دل سے شروع کر دینا ہے انشاءاللہ۔ بس آپ کا یقین خدا پہ پکا اور سچا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ سے سچے دل سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا اور بہت زیادہ نعمتوں سے آپ کو نوازے گا، آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اگر آپ کو رزق کی ضرورت ہے تو آپ رزق مانگیں، دولت مانگیں، اللہ ایسی جگہ سے آپ کو عطا کرے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ دولت، رزق ہمارے پاس آ کہاں سے رہا ہے۔ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو دعا مانگتے وقت اللہ کو اس نام سے پکارا کریں، یا ربنا کہہ کر اللہ سے مانگے۔ جو دعا بھی آپ نے اللہ سے مانگنی ہے مانگے، انشاءاللہ اسی وقت دعا پوری ہوگی۔ اگر کسی بھی گھر میں جنات، اسیب، جادو ٹونے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ بس آپ نے اللہ کو اس نام سے پکار کے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو دعا مانگنے سے پہلے آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 313 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں اتنی مرتبہ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا ہے اور اپنے دل میں حاجت و خواہش کو رکھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے کاروبار کو نظر لگ گئی ہے، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کی روزی دولت کو نظر بد لگی ہے، تو وہ لوگ 10 دن، صرف 10 دن ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ اس کا کمال خود دیکھ لیں گے۔ جس کا کاروبار رکا ہوا ہے اس کا کاروبار چل جائے گا، جس کے رشتے کا مسئلہ ہے اس کا اچھے اور اعلیٰ گھرانے میں رشتہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی پریشان ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، تو اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ ہر مصیبت، پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کو ہر غم سے نجات ملے گی۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو بیماری ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بہت ہی آسان عمل ہے، مجرب اور پاورفل عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ قرآنی وظائف تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں اور اللہ کو یا ربنا کہہ کر پکاریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ روایات میں ایک واقعہ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جب اللہ کی ناراضگی اپنے بندوں سے ہوئی تو 4 سال تک بارش نہ ہوئی۔ لوگ بارش نہ ہونے کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں، تو خود اندازہ لگائیں کہ 4 سال تک اگر بارش نہ ہو تو وہاں کیا عالم ہوگا۔ ہم لوگوں سے گلے شکوے کرتے پھرتے ہیں کہ مصیبتیں آ گئی ہیں، ہم پہ پریشانیاں آ گئی ہیں، رزق دولت میں کمی ہو گئی ہے، یہ شکایات ہم لوگوں سے کرتے ہیں، لیکن اپنی کرتوتوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم کس منہ سے شکوے کر رہے ہیں، اللہ پہ گلے کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل میں 4 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی، تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ نے طریقہ بتایا تھا، فرمایا کہ وہی نماز استقلال پڑھتے ہیں۔ ایک روایات میں ہے کہ اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے وہی طریقہ اختیار کرو، وہی نماز استقلال پڑھو۔ ایک روایات میں ہے کہ 70,000 لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ بارش برسا دے۔ روایات میں لکھا ہے کہ بارش تو نہیں برسی لیکن دھوپ اور زیادہ تیز ہو گئی۔ لوگ سوچنے لگے ہم تو اکٹھے ہوئے ہیں بارش کے لیے ہم نے دعا کی ہے، یہ تو دھوپ اور زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے کلیم، تم لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال ہو چکے ہیں نماز نہیں پڑھی بلکہ ایک سجدہ تک نہیں کیا، یہ ساری اس ایک بندے کی نحوست ہے، اس کو کہیں باہر لاؤ اور آ کے اقبال جرم کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نے بھی مخاطب ہو کر کہا کون بدبخت ہے جس نے 40 سال ہو گئے ہیں نماز نہیں پڑھی بلکہ ایک سجدہ تک نہیں کیا،
وہ باہر آئے۔ اب اس بندے کو پتا ہے کہ وہ کون ہے، یا اللہ کو ہی پتا ہے کہ وہ بندہ کون ہے۔ اس شخص نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اپنی چادر کو اوپر لیا اور چادر میں خود کو چھپا بیٹھا اور عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، راتوں کو جو جو گناہ کیے آپ کو پتا ہے، آپ کو سب معلوم ہے۔ 40 سال ہو گئے آپ نے پردے رکھے ہیں، تو آج کیوں مجھے شرمندہ کرنے کی نوبت آ گئی؟ یا اللہ، 40 سال میں نے نافرمانی کی تو اس وقت آپ نے راز رکھا، یا اللہ آج بھی راز رکھنا، اور آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ مولا 40 سال تک نہیں بتایا کسی کو، اب کیوں بتا رہا ہے؟ یا اللہ، میں آج کے بعد پکی توبہ کرتا ہوں کہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ وہ بدبخت جو شخص ہے جس نے نماز نہیں 40 سال تک پڑھی، جس کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ وہ اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ روایات میں لکھا ہے کہ بس رونا ہی تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرے کہ اسی وقت بارش چھما چھم برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ باہر تو کوئی آیا نہیں، پھر بارش کیسے برسی؟ اللہ نے کہا، اے میرے کلیم، جس کی وجہ سے بارش رکی تھی، آج اسی کی وجہ سے میں نے بارش جاری کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، ہوا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ صلح کر لی ہے۔ کوئی اللہ سے زیادہ محبت اور پیار کرنے والا ہے؟ اللہ کو اپنے بندے سے پیار تھا تو اس نے توبہ کی تو اللہ نے فوراً اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ آج اللہ کو اس کے نام کے ساتھ پکارے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، رو کر مانگے، دولت مانگے، رزق مانگے، روپیہ مانگے، پیسہ مانگے، کاروبار مانگے، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات مانگے، غموں سے نجات مانگے، بیماریوں سے نجات طلب کرے، سچے دل سے اللہ سے رو رو کر مانگے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے، اس نام کے پکارنے سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کر تو دیکھیں، وہ ہماری ضروریات کو جانتا ہے، دلوں کے حال خوب جانتا ہے اور ہمیں بہترین عطا کرتا ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ان باتوں سے، احادیث نبوی سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔